بالوں کی سفیدی نے خبردار کیا، مجھ کو بالوں کی سفیدی نے خبردار کیا، زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے، کر دیں مسلوب انہیں لاکھ زمانے والے، کر دیں مسلوب انہیں لاکھ زمانے والے، حق پرستوں کو کہاں دار سے ڈر لگتا ہے۔ بہت شکریہ جناب مفتی عبداللطیف صاحب۔ سامعین محترم، ملک خدا داد ملک پاکستان لا الہ الا اللہ کی مقصد کے ساتھ حاصل کرنے والا میرا اور آپ کا ملک، میرا اور آپ کا نبی ایک، دین ایک، اللہ ایک، لیکن آپس میں اتفاق و اتحاد کی نہایت کمی ہے۔ ہمارے دشمن عناصر جو ہمارے ملک کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیں اپنے ان نقطوں کے ساتھ ٹارگٹ بنا کر کبھی تفرقہ کی آگ میں دھکیل کر، کبھی فرقہ پرستی کی آگ میں دھکیل کر، ایک دوسرے سے دستوں گلے باندھ کر کے وہ اپنی مفاد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری آباء و اجداد نے اس ملک خدا داد کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی نذرانے پیش کیے، آگ اور خون کا دریا عبور کر کے حاصل کرنے والا یہ ملک، اس ملک کے مکین، اس ملک میں بسنے والے میں اور آپ کے بھائی، میں اور آپ کے بیٹے آج کفار کی الغار میں ہیں۔ دشمن عناصر پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہمارے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس شعور کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اس احساس کو اپنے دل میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، یہ ملک ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کے نذرانے پیش کر کے حاصل کیے ہیں، یہ ملک میری اور آپ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ سامعین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے تشریف لانے والی ہماری بہن، ان کی خدمات گلگت بلتستان کے لیے بہت زیادہ ہے، خصوصاً خواتین کے شعبے میں ان کی خدمات قابل دید ہیں۔ میں دعوت سخن دینے چلا ہوں محترمہ ریحانہ عزیز صاحبہ، آپ پریزیڈنٹ ہیں یوتھ یونٹی آف پاکستان کے، اور آپ پریزیڈنٹ ہیں سوچ عورت آرگنائزیشن کے، کہ میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ آپ ڈائس پر تشریف، اسٹیج پر تشریف لا کر اپنی زرین خیالات سے سامعین کو محظوظ کریں گے۔ محترمہ ریحانہ عزیز صاحبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کی بہن ریحانہ عزیز آپ کے سامنے موجود ہے، اور آج جو میرے سامنے میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، باخدا میں اتنی زیادہ تقریبات میں گئی ہوں اور کافی عرصے سے میرا سوشل ورک چل رہا ہے، لیکن آج آ کر مجھے یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر تھوڑی سی ہیزیٹیشن فیل ہو رہی ہے، تھوڑی سی گھبراہٹ ہے، کیونکہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا ایسا ہے کہ مجھے اس وجہ سے گھبراہٹ ہے کہ آپ کی نالج، آپ کا تجربہ، آپ کا ایکسپیرینس، آپ کی دینی نالج اتنی زیادہ ہے کہ شاید بولتے ہوئے ایک ایک لفظ مجھے سوچنا پڑے کہ ایسا کوئی لفظ میرے منہ سے نہ نکل جائے کہ میرے بھائیوں کو برا لگے اور بعد میں جو ہے وہ چیز اچھی نہ رہے، کیونکہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھی بات کروں، لیکن آپ لوگوں کا تجربہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، آپ دین کی نالج آپ کی زیادہ ہے، تو خدا رہا میں آپ سے بولنے سے پہلے، اسٹارٹ سے پہلے آپ سے معافی مانگتی ہوں اگر کوئی بات میری ایسی غلط منہ سے نکل جائے یا کوئی بات ایسی ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوانس میں آپ سے سوری کہتی ہوں۔ بات کا اسٹارٹ کرتی ہوں سوچ عورت سے اور یوتھ یونٹی آف پاکستان سے۔ میں ریحانہ عزیز، میں نے اپنی ایجوکیشن کوالیفیکیشن آپ کو بتاؤں، میں نے بی ایڈ کیا ہے، ایم ایڈ کیا ہے، ایم بی اے کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، یہ سب کچھ میرا ایجوکیشن میں ہے۔ یوتھ یونٹی آف پاکستان جو ہے جناب، اس میں میرا کام ایجوکیشن پہ ہے، کیونکہ میری ایجوکیشن جو تھی اس میں فیلڈ بن گئی تھی ایجوکیشن میں، جس میں نے جوینائل بچہ جیل کے اندر ٹرانسجینڈرز کی ایجوکیشن پہ کام شروع کیا۔ اس کے بعد بچہ جیل سے جب میں نکلی تو ٹرانسجینڈر کی ایجوکیشن کو میں نے فوکس کیا، کراچی کے بیک وارڈ ایریاز، ہری پور، ہزارہ، دھر، کوئٹہ، ان سارے سٹیز میں گئے۔ اچھا، یہاں پہ آنے کا پرپز اور مقصد یہ ہے کہ ان ساری باتوں کے بعد میں آپ کے پیغام پاکستان کی طرف، ہمارے پیغام پاکستان کی طرف بھی آؤں گی جناب، لیکن تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اپنا بتا دوں کہ ریزن کیا ہے یہاں پہ آنے کا۔ ان ساری سٹیز میں جب میں نے کام کیا
تو ابھی کچھ دنوں پہلے میں دبئی میں تھی، آؤٹ آف کنٹری تھی، تو میری وائس پریزیڈنٹ پارسا فاطمہ یہ ریزن بنی ہے مجھے یہاں پہ وہ کرنا ہے، یہاں پہ سیلاب آیا تھا، تو وہاں پہ جب میں تھی تو مجھے بہت فکر ہوئی، میں نے کہا اچھا کتنا جانی نقصان ہوا، کیا ہوا، انہوں نے مجھے اس چیز کے بارے میں بتایا، میں نے ان سے یہ کمٹمنٹ کیا، میں نے کہا جب میں آؤں گی پاکستان تو میں یہاں آپ کے علاقے میں جاؤں گی اور یہاں پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے کس چیز پہ؟ وومن امپاورمنٹ پہ۔ سوچ عورت میں ہمارا کام ہے عورت کے حقوق پہ، عورت کا کون سا حق؟ ہم ان حقوق کی بات کرتے ہیں جو دین اور اسلام ہمیں دیتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر ہمیں اتنے حقوق دے دیے گئے ہیں کہ اس سے ہٹ کر اور کوئی حق بچا ہی نہیں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں، اگر باپ ہے تو وہ محافظ ہے، اگر بھائی ہے، شوہر ہے، ہم ان سے ہٹ کے کبھی کوئی بات نہیں کرتے۔ اگر ہم نے عورت پہ کام کیا اس کا مطلب ہے ہم کتنے سارے مردوں پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک عورت اگر سٹیبل ہو جاتی ہے، وہ کسی لیول پہ پہنچ جاتی ہے، اس کا مطلب ہے اس کا بیٹا مضبوط ہو گیا، اس کا بھائی مضبوط ہو گیا، اس کا باپ کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ ان ساری چیزوں کی ہم خود بہت پرواہ کرتے ہیں۔ لہٰذا مین وائل جب میں یہاں پاکستان آ رہی تھی تو بلوچستان پہ بھی بہت زیادہ تباہی مچ چکی تھی، تباہ کاریاں سیلاب کی، پنجاب میں، سندھ میں، وہاں ہم سے جو ہوا ہم نے بھیجا، لیکن میرا ایک کمٹمنٹ تھا کہ یہاں میں خود جاؤں گی۔ تو میں نے مجھے بہت سارے لوگوں نے بہکانے کی بھی کوشش کی کہ میڈم بلوچستان میں زیادہ نیڈ ہے، آپ وہاں چلی جائیں، یا پنجاب میں نے کہا دیکھیں یہ وعدہ ہوتا ہے، جب میرا پارسا کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ یہاں میں خود جاؤں گی، یہاں میں خود جاؤں گی اور مجھے یہاں خود کرنا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم ان علاقوں میں گئے، ہم نے جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا۔ یا وومن امپاورمنٹ پہ ہم نے لیڈیز کے لیے کچھ شاپ گھر کے اندر چار دیواری کے اندر عزت سے وہ کما سکیں، کیونکہ یہاں کی عورت بہت پاکیزہ ہے اور یہاں کے بھائی جو ہے ان کی غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی اس طرح سے کہ وہ عام اس طرح کی جگہوں پہ جائے، تو انہیں چار دیواری کے اندر ہم نے یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کر کے دیا۔ اب جناب میں آتی ہوں یہاں پیغام پاکستان پہ، کیونکہ ٹاپک یہ ہے اور ٹائم کم ہے۔ پیغام پاکستان میں یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ اگر آپ میرا پروفائل چیک کریں اور آپ اگر جا کر سوچ عورت کا یا ریحانہ عزیز کے اس میں جائیں اور کبھی بھی ہمارا کوئی دھرنا دیکھیں تو بات ہم ہمیشہ انسانیت کی کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں آئے ہوئے غیر ملکیوں کو جب مارا جاتا ہے تو ہم پیش چوک پہ آ جاتے ہیں، پریس کلب کے باہر آ جاتے ہیں اور احتجاج میں آپ کی بہن سر فہرست ہوتی ہے کیسی زیادتی کیوں ہوئی ہمارے ملک میں۔ ہمارے ملک میں رہنے والا بندہ تو اتنا سخت دل نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں تو اسلام ہے، دین ہے، نرمی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں ساری، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کون لوگ ہیں جو ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں؟ جب سے پاکستان بننے سے پہلے سے سازش شروع ہوئی تھی اور آج تک نہیں پوری ہوئی، اور نہ جانے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں اور اس پاکستان کو چھیننا چاہتے ہیں جس میں ہماری ماؤں کی اتنی بڑی قربانیاں ہیں کہ انہوں نے اپنی پلی پلائی اولاد، ایک ماں روز پیدا کرنے کی سختی سے لے کر اس کی روز کی تکلیف، اس بچے کا ایک ایک دن کھانا پینا کپڑے پڑھانا، اتنی پلی پلائی اتنی قیمتی اولاد کو اس ملک پہ قربان کر دینا اور اتنی قربانیوں کے بعد اس ملک کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے کیا؟ سختی جھیل کر تکلیف اٹھا کر تو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ کون چھوڑتا ہے؟ اتنا آسان ہے؟ اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد وہ چھوڑ دیں۔ اور ان ماؤں کا درد دیکھیں، ان ماؤں سے میں ملی ہوں، ایسی ماؤں سے بھی ملی ہوں جنہوں نے اپنے بیٹے قربان کیے ہیں، میں گئی ہوں، میں نے اپنے گلے سے لگایا ہے، ان کی تڑپتے ہوئے دل کی دھڑکن کو اپنے دل میں فیل کیا ہے، اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ بی بی رو مت، یہ ایک تھا، اگر ایسے 8-9 بھی ہوتے نا ہم اس ملک پہ قربان کر دیتے۔ کتنا بڑا درد ہے اس ماں کا، کتنی بڑا دل ہے اس ماں کا، ایسے ملک کو ہم اس طرح سے چھوڑ دیں گے جہاں یہ بیٹے انہوں نے دیکھا ہے ماؤں کی قربانیوں کو، وہ اپنی ماؤں کی لاج نہیں رکھیں گے؟ کیسے جہاں ہاتھ سے جانے دیں گے؟ اور دشمن کو تو پتہ ہی نہیں کتنا بہادر ہے پاکستانی، اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کا ہر بار ناکام ہو جائے گا۔ لاک ڈاؤن آیا، ان پاکستانیوں نے جو خدمت خلق کی، سوچ حیران رہ گئی کہ ہو کیسے رہا ہے؟ کھانا ختم، پینا مشکل، یہ مشکل وہ مشکل، گھروں میں بیٹھ گئے، چار دیواری میں بند ہو گئے، نوکریاں چلی گئی، اللہ نے پھر بھی کیسا پالا اس کو؟ انہوں نے ایک نے اپنے گھر کا سامان اٹھا کر دوسروں کو دیا اور خدمت کی۔ ابھی سیلاب آیا، جذبہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیا جذبہ تھا اس ملک کا، کیا جذبہ تھا ان اولادوں کا، کیا جذبہ تھا ان بھائیوں کا، ان باپوں کا، انہوں نے کس طریقے سے اپنے دوسرے بھائیوں کی خدمت کی۔ ہم جیسی بہنیں بھی موجود تھیں، ہم بھی سر فہرست تھے۔ تو جہاں اتنے بہادر لوگ آ جاتے ہیں، جہاں اتنے لوگ آ جاتے ہیں جن کے دل میں اللہ نے اتنا ایک دوسرے کے لیے احترام رکھا ہے، پیار رکھا ہے، محبت رکھا ہے، یہ کیا ہے مذہب کے نام پر جو ہم انتشار پھیلا رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ سنی شیعہ کا فساد، اس کا فساد، اس کا فساد، اس کے باوجود بھی اللہ پاکستان کو چلا رہا ہے، تو کوئی تو ایسی خوبی ہے جہاں فساد چلانے والے ہیں وہاں پہ اس کو ختم کرنے والے بھی اللہ نے موجود کیے ہیں۔
جہاں ایسے بچے اللہ نے پیدا کیے ہیں جو کہ ملک کا نام خراب کریں، وہاں ایسی اولادیں بھی ماؤں نے پیدا کی ہیں جن کی ماؤں کا فخر سر سے بلند ہو جاتا ہے، ان کا سر اور ہمارا بھی بلند ہو جاتا ہے کہ یہ مائیں ہیں، انہوں نے ایسی اولادیں جنی ہیں جو اتنے قابل فخر اولادیں ہیں۔ تو آخر میں یہی کہوں گی، جناب بولنے میں تو بہت کچھ بول دیں گے، لیکن آخر میں یہ کہیں گے کہ ہم سب ایک ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی لوگ آئیں گے ہمیں الگ کرنے کی اور پاکستان کا نام خراب کرنے کی کوشش کریں گے، پاکستان اتنی ہی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا رہے گا، کیونکہ لوگوں کے دل صاف ہیں اور یہ بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہوا ملک ہے، اتنی آسانی سے اس کو کوئی بدنام نہیں کر سکے گا۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اگر کوئی بات بری لگی ہو تو میں پھر آپ سے معافی مانگوں گی۔ بہت شکریہ۔